مہینے کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے ذریعے سے کہ سارا گھر ذبح کروا دیا، لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے تھی، ہر شے ذبح ہو گئی، تحقیق ہو گئے، لیکن نہ روٹی پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ مال پہ بکے، نہ عزت پہ۔ عزت تو اللہ نے ایسی دی کہ دنیا میں کسی کو مل نہیں سکتی۔ سب چیزوں کو تج کیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جس قوم کے اندر کربلاؤں کا پیغام ہو، وہ قوم نفس و شیطان کی غلام ہو کر راستے سے ہٹے، یا کرسی روٹی کے پیچھے راستے سے ہٹے، تو ان کے لیے حجت کوئی نہیں، ان کے لیے حجت تمام ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی دوڑ میں جدھر دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، بس یہ سامنے رکھو کہ اللہ سامنے رہے اور اللہ کا رسول سامنے رہے، ان سے دائیں بائیں نہ ہونا، ان سے دائیں بائیں نہ ہونا۔ اس پیغام کو آپ نے نقل کیا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانیوں کے ساتھ۔ جو چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی، جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی، وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی، اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچی، اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے۔ یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس پہ کبھی خزاں نہ آئی۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں تو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمت یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا۔ ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگرو کی چھنک، وہی جام کی چھلک، اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہہ جاتا، ان کا خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کم وقت ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری، یہاں ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجعل ینکت، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر، کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھری تھی، مسئلہ آنے والی نسل کے تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ،
جعفر، عثمان، ابو بکر، عباس، مشہور عباس ہیں، 4 ساتھ یہ بھی ہیں، اور چھٹے خود۔ یہ 5 فاطمہ کی نسل سے علاوہ ہیں، دوسری بیویوں سے، فاطمہ کی نسل سے حسین، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، علی لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، علی، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، ایک ایک کر کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہے؟ راضی۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے، سب سارا خاندان بھی کٹ گئے، ایک عبداللہ رہ گئے۔ ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، 2 سال کا بچہ تھا، ان کو خیال تھا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے تھے۔ چھوٹے معصوم بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ابن الموقد نے تیر پھینکا جو گلے کے پار نکل گیا، سیدھا خون کا فوارہ نکلا، اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی قلعہ نہیں۔ تو جہالت نے اس کو بھی ایک رواج بنا دیا، ربیع الاول کو بھی رواج بنا دیا۔ یہ تو پیغام ہے زندگیوں کے بدلنے کا، اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کا پیغام ہے۔ اللہ نے سب سے اعلی خاندان بنایا۔ کسی چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کی قیمت سے بنتا ہے۔ 1 لاکھ کی چیز اور نظر رکھ دیکھو گے، وہی چیز 1 کروڑ کی ہو تو اور نظر سے دیکھو گے۔ اس دین کے لیے کون سا خون نکلا؟ اہل البیت، جو سب سے اعلی شان گھرانہ، سب سے اعلی گھر، سب سے اعلی خاندان۔ آپ نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، بس ابلھا ببلالھا، ہر آدمی کا نسب ٹوٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، 5ویں صدی کا واقعہ سناتا ہوں۔ 5ویں صدی، اللہ کے نبی اور اس 500 سال کی نسل میں کتنے واسطے پیدا ہو چکے ہیں۔ سمرقند میں ایک اہل البیت کی خاتون بیوہ سمرقند کے جو گورنر تھا اس کے پاس گئی کہ میں اہل البیت میں سے ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے ٹھکانا چاہیے بچیوں کے لیے، اپنے لیے، میں پردیسن ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا نہیں، میں پردیسن ہوں، میرے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں بھی سید ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کوئی اور یہاں